اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 80 تک۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس کی زیادہ تشریح تو ریاض التفسیر میں انشاءاللہ دیکھ لینا۔ یہ جو آج کل نئے نئے علماء یا نئے نئے پیر جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، یہ یہود کہتے تھے، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمیں ہمارے بزرگ اور پیر جو ہے بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی بے دین علماء اور بے دین مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور ببانگ دوہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کی روح سے ویل، جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک بے ایمان کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور امام حاکم نے بھی لکھی بفتح اور فتح القدیر میں بھی ہے۔ آیت کا مصداق صرف وہی بے دین لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تعریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں
کہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں یہ، اس لیے بے دین علماء، بے دین مشائخ یہ امت کو گمراہ نہ کریں۔ آرزو امانی سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھی تھی اور جو اپنے ظاہری فریب کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئی تھی۔ غلط باتیں عوام میں بہت چلتی ہیں۔ ان قصے کہانیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ یہود کے لیے نہیں ہے، بس یہ ان کا خلاصہ تھا کہ جہنم کی آگ یہود کے لیے نہیں ہے۔ ان میں اپنے بزرگوں سے منسوب کر کے ایسی باتیں ملائی گئی تھی جن سے ثابت ہو کہ بنی اسرائیل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سستی نجات کے یہ مقدس نسخے عوام کے لیے بہت کشش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں ان کو اپنی اس خوش خیالی کی تصدیق مل رہی تھی۔ ان کو اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگانے کی ضرورت وہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے پر کتابوں میں لکھا ہے، یہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، یہی ہر دور میں حامل کتاب قوموں کا مرض رہا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے لذیذ خوابوں میں جی رہے ہوں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ چند رسمی اعمال کے سوا ان پر کسی ذمہ داری کا کوئی بوجھ نہیں ہے، جو اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ ان کے سارے حقوق اللہ کے یہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ سچے دین کی دعوت کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایسی باتیں ان کو اپنی میٹھی نیند کو خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ ان کو زندگی کی برہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے علماء سو سے بچیے اور برے مشائخ سے بچیے، اچھے مشائخ کو پکڑیے اور اچھے علماء سے دوستی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہبری فرمائے اور ہمارا محافظ بن جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔